محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور اونٹوں کے چرواہوں کو قوموں کا امام بنا دیا. ان کو اللہ نے پڑھایا تھا، دنیا کی تعلیم نہیں تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جو سب سے پہلی ہی تعلیم لے کر اترے، جو سب سے پہلی وحی لے کر اترے، وہ پڑھائی سے اس میں بات شروع ہوئی تھی. اور صرف پڑھائی نہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی اس کے اندر، ایجوکیشن سے متعلق ایک بڑا اہم اصول بھی تھا اسی پہلی وحی کے اندر. بسم اللہ. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل تھا اس کے اندر کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بہت کرم فرمانے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے. پہلی وحی کے اندر یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ پڑھائی علم میں کنورٹ تب ہوتی ہے جب قلم کا استعمال ہوتا ہے، جب اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے، ورنہ علم میں نہیں بدلتی. بہت اہم پوائنٹ تھا یہ. نالج، ورلڈ آف نالج کے لیے، جس کے اوپر چھا جانے والے تھے قرآن میں ایمان لانے والے آئندہ کچھ صدیوں میں. اور پھر اس کے بعد یہ تو قرآن کی تعلیم تھی، جو اور آگے چلی تو اس نے کہا قرآن نے کہ کبھی علم والے اور جن کے پاس علم نہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہوں گے، ان کو ہمیشہ فضیلت و سپیریورٹی رہے گی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور فرمایا کہ اللہ نے تم میں جو ایمان والے ہوں لیکن ساتھ میں اگر وہ علم والے ہیں تو ان کے درجات بہت بلند فرما دیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ قرآن کی تعلیم تھی. یہ باقی اہمیت کا حصہ تو نازل ہوتا رہا. 750 سے زیادہ آیات ہیں علم کے اوپر قرآن شریف کے اندر. لیکن پہلی وحی کے بعد جب آپ تشریف لائے تو وہیں سے سلسلہ شروع کر دیا. جنگی قیدیوں کا تاوان مقرر ہوا، 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے. اب یہ پروپیگیشن چل رہا تھا کہ یہاں علم والے ہونے چاہیے. بے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پڑھانے والے بھی نہیں تھے وہاں پر کہ دوسرے لوگ پڑھا سکے، ٹیچرز ہو سکتے. دشمنوں کو آزاد کرنے کی فیس یہ رکھی گئی کہ تمہاری آزادی جو ہے وہ فیس یہ رکھی گئی کہ آزادی تمہاری فیس ہے اس بات کی کہ ہمارے یہاں پڑھنا لکھنا سکھا دو. جو 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے وہ آزاد. دشمنوں کو دشمنوں سے اسٹارٹ کیا، اس لیے کہ وہاں نہیں تھے، ایمان لانے والوں کے اندر وہ لوگ نہیں تھے جو علم رکھنے والے ہوں. اور پھر اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ 300 سال سے کم عرصے کے اندر، درمیان تو ایک ارتقاء کا دور ہے. دنیا کے اندر اگر کہیں علم تھا تو وہ صرف مسلم ورلڈ میں تھا. صرف آج کورڈوبا کہلاتا ہے، کورڈوبا یا قرطبہ کے اندر یونیورسٹی کا قیام ہوا پہلے. اور اس وقت کے 10th سینچری، 10ویں صدی عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں، 10ویں صدی عیسوی کی پوزیشن یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو ٹاپ کے سب سے بڑے سائنٹسٹ 132 تھے، اس میں سے 121 مسلمان تھے، 11 غیر مسلم تھے، اور وہ 11 کے 11 اسلامی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے. علم کہیں اور تھا ہی نہیں، وہ 11 کے 11 اسلامی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے. وہ عروج کا دور تھا. اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے تھے تعلیم کی وجہ سے. بدقسمتی پھر وہ دور تھا جب بغداد کی یہ
9th سینچری سے لے کر 9th سینچری AD یعنی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی تک بعد میں بھی رہے اچھے علم والے، لیکن یہ ایک کریم پیریڈ تھا، پرائم عروج کا، ایسا کہ علم اگر کہیں تھا تو صرف اسلامک ورلڈ کے پاس، اور کہیں نہیں تھا۔ یورپ نے باقی سارے علوم اب وہ ریکگنائز کرنے لگے ہیں، پہلے تو بیچ میں تعصب تھا، اب ریکگنائز کرنے لگے کہ سارے علوم کی بنیاد تو وہیں پر تھی، ہم نے وہیں سے لیا۔ قاہرہ کی، بغداد کی ایک ایک شاہراہ پر، ایک ایک ہائی وے کے اوپر 200 کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، اور اصفہان سے لے کر اسپین کے قرطبہ تک، اسپین تک کم سے کم 60 بڑے سٹیز جو تھے وہ علم کا مرکز تھے۔ یہ وہ دور تھا جس کو فخر سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ہمارے یہاں پھر جو زوال شروع ہوا، وہ زوال اس کا نتیجہ تھا کہ علم کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ ہمارے دین نے نہیں کیا تھا، علم دین اور علم دنیا، ڈویژن یہ ہو گیا، علم دین کوئی اور چیز ہے اور علم دنیا کچھ اور ہے۔ اسلام نے جو کلاسیفیکیشن رکھا تھا وہ تھا علم نافع اور علم غیر نافع۔ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کرتی ہوں اس علم کی جو بینیفیشل ہو، جو نفع پہنچانے والا ہو۔ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو بینیفٹ نفع نہیں پہنچاتا ہو۔ یہ انتہا ہے ہائٹ۔ دعا یہ نہیں اس علم سے پناہ چاہتے ہیں کہ جو نقصان پہنچانے والا ہے، نقصان کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نفع پہنچانے والے علم کا آپ سے سوال کرتے ہیں ہم، اور جس سے نفع نہیں پہنچے اس سے پناہ چاہتے ہیں، نقصان کا تو نام ہی نہیں ہے۔ یہ انتہا تھی، بائیفرکیشن یہ تھا، کلاسیفیکیشن یہ تھا علم کا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، اسے یہاں دہرا رہا ہوں۔ دلی کے برابر میں جمنا بہتی ہے، اس جمنا کے اندر پورے دلی کے سیویج کا پانی آ کر گرتا ہے، لیٹرنز کا، سیویج کا۔ اس جمنا میں مردے بہائے جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ اس جمنا میں ہریانہ، یو پی کے حصہ، نوئیڈا، غازی آباد وغیرہ، اور خود دلی کی ساری انڈسٹری کا پوائزن، سارا کیمیکل ویسٹ سب اس کے اندر جاتا ہے۔ بعض جگہ پانی ایسا ہے کہ رنگ بالکل گہرا براؤن، ڈارک براؤن، بعض جگہ پر ایسا ہے جہاں قریب سے نہیں گزرتے کہ بعض جگہ ایسی ہے، اتنی اس کے اندر بدبو ہے۔ دہلی کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، اسی جمنا سے پانی لے کر۔ واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ اسی جمنا سے پانی لیتا ہے، اس کا کیمیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں اس میں سے۔ پھر 1000 دلی کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، اگر ناپاک ہوتے ہیں تو اس سے نہا کر پاک ہوتے ہیں، نماز پڑھنی ہو تو اس سے وضو کرتے ہیں۔ یہ علم دنیا کہلایا، ہم اس جگہ آ گئے، یہ علم دنیا ہے۔ علم دین کہاں رہ گیا؟ کنویں سے کتنے ڈول پانی نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا، علم دین یہاں رک گیا۔ یہ علم دین کیوں نہیں ہے؟ اور یہ علم دین کیوں نہیں ہوا کہ جمنا کے پانی کو کیسے پاک کریں؟ کسی حدیث میں تو نہیں تھا کنویں سے کتنے ڈول پاک۔ یہ تجربے کی بنیاد کے اوپر فقہا نے طے کیا تھا کہ نیچے سے پانی آتا رہتا ہے، ریپلیس ہوتا رہتا ہے، اوپر کا کنٹامینیشن کتنا نکالنے تو کنٹامینیشن ختم ہو جائے گا تو پھر اب وہ یوزیبل ہو جائے گا پانی۔ یہ تجربے کی بنیاد پر طے کرنے کے بعد کوڈیفائی کیا تھا لا کو، اور لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مقرر کر دیا تھا۔ اچھا تھا، یوزفل تھا، آج بھی کنویں ہوتے ہیں، آج بھی ضرورت ہے اس مسئلے کی، لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں، ضرورت رہے گی اس کے بعد بھی ہمیشہ۔ لیکن علم دین یہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ علم دین کنویں تک کیوں رکا؟ علم دین جو ہے وہ 1 کروڑ لوگوں کے لیے جمنا کے پانی کو کیسے پاک کریں، اس کے لیے کس تجربے کی ضرورت ہے، وہاں کیوں نہیں پہنچا؟ اس کو علم دنیا کہہ دیا، اس لیے کہ پھر یہ علم ان لوگوں کے ہاتھوں میں گیا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، علم دنیا ہو گیا۔ کبھی دنیا کے اندر جتنے علوم تھے، جتنی سائنسز تھی، ان سب کی بنیاد کبھی مسلمانوں نے رکھی تھی، وہ علم دنیا نہیں تھا۔ یہ کلاسیفیکیشن ہی غلط ہے، علم نافع تھا۔ اگر
کوئی قرآن کا یا حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دے تو وہ غیر نفع بخش علم ہے، اور اگر میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو بھلا پہنچانے لگے، انہیں ٹھگے نہیں، تو وہ نفع بخش علم ہے۔ یہ تو الگ الگ کلاسیفیکیشن ہے کہ ہم نفع بخش کیا ہوگا، اور سارے علوم کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا آپس میں کوآرڈینیشن ہوتا، لیکن اب یہ ٹکڑا الگ کر دیا گیا۔ جب یہ ٹکڑا الگ کر دیا گیا تو زوال شروع ہو گیا۔ اب احساس تھوڑا بہت ہونے لگا ہے، اور وہ احساس دلایا جا رہا ہے جگہ جگہ۔